خان صاحب کے سپورٹرز ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب خان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں اور مطلب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے لیے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب جو بھی کہتے ہیں اس کا مقصد ہی ان کا خبروں میں آنا ہوتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ پہ بات کریں, میڈیا میں بات ہو, لوگ تجزیے کریں, جو کامنٹیٹرز ہیں, جو اینکر لوگ پیپل ہیں, وہ سب بیٹھ کے تو خان کے جو ہر بیان ہے اس کا وہ اس کے بخیے ادھیڑیں اور اس کو ان پیک کریں اور اس میں سے مطلب نکالیں. تو ہم تو یہ خان کی خواہش پوری کرتے ہیں. اچھا, آج کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے نون لیگ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو بھی. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا, جو ہو رہا ہے, یاد رکھیں کہ جو ہو رہا ہے نا, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے میرا 27 سال واسطہ پڑا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب یہ بند کمرے میں پلان اے سے پلان بی کی طرف چلے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آج جو آپ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں, یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں کہ جب چینج ہوگا, کیونکہ چینج تو ہونا ہے. یہ ان کا آج کا بیان ہے. اچھا, اب 4 سال پہلے کا ہم ایک بیان دیکھتے ہیں, وہ بھی ویڈیو پہ موجود ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں. اس میں وہ حکومت میں تھے, یہ 4 سال پہلے جب وہ وزیر اعظم تھے. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں آپ کو اپیل کرتا ہوں ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے ایکشن لینے پر. آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ یہ کریں گے تو میں واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. یہ اس وقت کہا تھا, اور یہ آج انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ 4 سال پہلے اسمبلی کی کچھ کارروائیاں نکال کے دیکھ لیں تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے عمران خان کو دعوت دیتے تھے کہ آ کے ہم بیٹھیں, ایک ٹیبل پہ ڈائیلاگ کریں, سمجھائیں اور ہم ایک لائے عمل طے کریں یا ایک پیج پہ آئیں. لیکن اس وقت تو خان صاحب جو تھے وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے, ان کو اپنی ناک سے نیچے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اس وقت وہ بار بار کہتے تھے کہ میں مغرب کو اچھی طرح جانتا ہوں, بلکہ وہ جس ملک میں بھی جاتے تھے وہاں پہ وہی کہتے تھے کہ میں اس ملک کو اس ملک کے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو میں پچھلے 27 سال سے جانتا ہوں. اچھا, اسے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کا واسطہ اسٹیبلشمنٹ سے 27 سال تک رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں میری 27 سال کی جد و جہد ہے, میری 26 سال کی قربانیاں ہیں, میں تو اگر یہ نہ کرتا تو میں پتہ نہیں کیا عیش و عشرت کر رہا ہوتا, میں وہ سب چھوڑ کے تو میں سیاست میں آیا ہوں. لیکن آپ کو اس بیان سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, ان کی سپورٹ سے وہ حکومت میں آئے ہیں. اور اس وقت ان کو بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ وہ جمہوریت کا کس طرح سے خون کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو جب سمجھ آ گئی, جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اتنا بیوقوف انسان ہے کہ یہ تو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, ہر فرنٹ پہ پہنچا رہا ہے, اکنامکلی بھی پہنچا رہا ہے, یہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے, تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے, انہوں نے اس کی سپورٹ کرنی بند کر دی. اس وقت اس بندے نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا, اس نے جو گالیاں دے سکتے تھے فوج کو وہ دیں, اس نے باہر کے ملکوں میں جا کے جو انٹرویو دیے, باہر کے میڈیا میں اس نے ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ کسی نہ کسی طرح اپنی بات منوا لے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دے کہ وہ اس کی بات مان لیں. اس کے لیے اس نے جلسے بھی کیے, دھرنے بھی کیے, چاہے اس سے ملک کو کتنا ہی نقصان پہنچاؤ. اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس وقت یہ اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا. تو اب بات یہ ہے, یہ دیکھیں اب ایکچولی میں تو ابھی بھی یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں, وثوق سے کہہ سکتی ہوں, آئی ایم شیور آف دس, کہ اگر اب بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جائے اور اس کو کسی معجزے کے طور پہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دے یا اس کو معاف بھی کر دے, تو یہ پھر سے بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو جیسے سانپ کی خصلت نہیں بدل سکتی, ویسے ہی خان کی بھی فطرت نہیں بدل سکتی. دیکھیے وہ ایک
70 سالہ انسان ہے جس کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری ہے. وہ ایک ببل میں رہتا تھا, اس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا, اس کو بالکل ادراک نہیں تھا کہ زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے, اس دنیا میں کیسے نظام چلتا ہے, کیسے فیصلے ہوتے ہیں. اس نے ایک دن بھی اپنی محنت مشقت سے اپنی روزی روٹی نہیں کمائی. ہمیشہ اس کو پکا پکایا ملا, اس کو دوسروں نے لا کے دیا, یا اس کو موروثی اس میں ملا, جائیدادیں ملیں. تو اس کو زندگی کی حقیقت کا نہیں پتہ, گرمی سردی کا نہیں پتہ, اونچ نیچ کا نہیں پتہ. تو وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتا تھا. اور یہ آپ جان لیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک امیر زادہ ہے. وہ سیاست میں صرف اپنا ایک شوق پورا کرنے آیا تھا. وہ شوق کیا تھا؟ اس کے پاس شہرت بھی تھی, اس کے پاس دولت بھی تھی, اس کی بیوی جو تھی وہ ایک گوری تھی, اس کے بڑی امیر زادی تھی وہ بھی. تو اس نے سوچا کہ میرے پاس سارا کچھ ہے, اب مجھے طاقت چاہیے. اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا طاقتور انسان بننا چاہتا تھا, اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس وقت ضرورت تھی. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا. اور اس کو کیونکہ پتہ ہی نہیں دنیا میں کیسے نظام چلتا ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کا نظام کیا ہوتا ہے, ریاست کے ادارے کیا ہوتے ہیں, اس کو جیو پولیٹیکل جو سچویشنز تھیں اس کا بھی ادراک نہیں تھا. اس کو پاکستان کا مفاد کدھر ہے, کہاں نہیں ہے, پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, چاہے وہ اس خطے میں رہنے کی وجہ سے ہو یا اس کے ارد گرد جو بھی قوتیں ہیں اس کی وجہ سے ہو, اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی, کوئی پتہ نہیں تھا. He just wanted to become the prime minister, and then he wanted to become the most powerful prime minister. اور اس کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا. جب اسٹیبلشمنٹ سے اس کی انبن ہوئی اور انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا بند کر دیا, تو پھر بھی اس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے, اور یہ سمجھتا تھا کہ میں دھرنے دے کے, جلسے کر کے, لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے, خون خرابہ کر کے, خونی انقلاب کی دھمکیاں دے کے, اپنے گھر میں وہ بوریاں باندھ کے جو جمع کر کے, مورچے بنا کے, پولیس کا مقابلہ کر کے میں اپنا شوق پورا کر لوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ ریاست سے اس نے خود کہا تھا کہ ریاست کو وہاں تک نہ لے جائیں جہاں اس کو پھر ایکشن لینا پڑے. تو ریاست جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے تو وہ پھر ایسے ہی کرتی ہے, اور خان کے ساتھ وہی ہوا جو ہونا تھا, جس کی ہم تو شروع سے ہم اس کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ اس شخص کا جو تکبر ہے, اس کی جو ہٹ دھرمی ہے, یہ اس کو لے ڈوبے گی آخر میں. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو مشورے دے رہے ہیں, یہ ان پہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہ ان کے ہمدرد ہیں, اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ 27 سال سے یہ جانتے ہیں, لیکن ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے. وہ پارٹیاں جو پچھلے پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے اس ملک پہ حکومت کر رہی ہیں, ان کو نہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن اس ایک بندے کو بہت زیادہ پتہ ہے. امیر خان صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں. لیکن بہرحال اب جو وہ ان سچویشن ہے اس کی, اب وہ کہتے ہیں نا, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. یہی اس وقت خان کی حقیقت ہے. تو اگر یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.